مرزا قادیانی ملعون نے یہاں بھی افطرا باندھا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف نجار تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائی بھی تھے۔ اس کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ ہی ان کے بہن بھائی تھے، وہ تنہا تھے، جبکہ یہ مرزائی ملعون کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے جس کا نام یوسف نجار تھا اور ان کے بہن بھائی بھی تھے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے زمین پر پیدا کیا، پھر جنت میں بلا لیا حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو، اور پھر بعد میں دوبارہ دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں پیدا کیا، پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ کہ اگر جس کا والد نہ ہو اس کا والد اللہ ہے تو پھر تو آدم علیہ السلام کا والد وہ اللہ ہوا معاذ اللہ، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے بیٹے ہوئے اور یہ سب اللہ کے پوتے پڑپوتے ہوئے الیاذ باللہ، جب کہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کوئی کہتا ہے، تو جن کی والدہ ذریعہ موجود ہوں ان کو کیسے کوئی اللہ کا بیٹا بنا سکتا ہے؟ اب مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مباہلے کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، کہ 2 فریق یا 2 گروہ کھلے میدان میں نکل جائیں اور وہاں جا کر اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کریں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے نجات دے دیجئے اور جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ عمل سیاستہ کی معتبر کتابوں میں مثلا ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہما اس عمل کے راوی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ ذَلِكَ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نتلوہ علیکہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من الآیاتی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم اور وہ ذکر ہے حکمت والا۔ ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قال پھر فرمایا، لہو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین پس آپ نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ پس جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، فقل تعالوا ندعو بس آپ کہہ دیجئے، ندعو ابناءنا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم
اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پس ہم ڈالتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک یہ لہو القصص الحق البتہ بیان ہے سچا، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وان اللہ پس بے شک اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم البتہ وہ ہے غالب حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ بات نہ مانیں، حق کو تسلیم نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی علیم جانتے ہیں بالمفسدین فساد مچانے والوں کو۔ 2 رکوع پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور ان کے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے وہ بہت ہی عجیب و غریب تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے دنیا میں آنا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں آج تک اس کی کوئی مثال موجود نہیں کہ کوئی والد کے بغیر، یعنی کسی کا والد نہ ہو اور وہ پیدا ہو گیا ہو۔ اسی طرح پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور یہ کہنا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بول رہا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب و غریب معجزات کہ گارے سے پرندہ بنا کر اڑا دینا، برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینا، اور پھر زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، اے میرے محبوب یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم آپ کر بیان کرتے ہیں، من الآیاتی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم اور یہ ذکر ہیں جو حکمت والا ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے والی کوئی بات نہیں۔ یہ واقعہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں کہ 60 افراد پر مشتمل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں ان کے سیاسی اور مذہبی پیشوا بھی تھے، اور سیاسی لیڈروں میں جو سب سے بڑا لیڈر تھا عاقب بن عبد المسیح، اور ایہم سید ان کے نظم و نسق کا امیر تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا، اور یہ سب سے بڑا پادری تھا، یعنی نجران کے علاقے میں اس سے بڑا پادری اور کوئی نہیں تھا۔ یہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیاسی پناہ لینے کے لیے تھے، لیکن جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے مذہب کے بارے میں علمی گفتگو بھی کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عجیب بات ہے، تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے ہیں اور ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بیماری اور صحت بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، پھر تم انہیں خدا کیسے مانتے ہو؟ کہنے لگے اچھا ہم خدا تو نہیں مانتے، لیکن وہ خدا کے بیٹے ضرور تھے، اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، اور ان کے والد اگر نہیں تھے تو ممکن تو ہے نہیں کہ کوئی والد کے بغیر پیدا ہو، لہٰذا اللہ ان کا والد ہے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر کہنے لگے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے والد نہیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا بتائیے، اور ظاہر بات ہے جب ان کے والد تھے نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بتاتے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن وہ قرآن کو مانتے ہوتے تو عیسائی کہاں رہتے، وہ تو مسلمان بن جاتے، لہٰذا کہنے لگے اگر ان کے والد ہیں تو آپ بتائیے، ورنہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا ہی مانیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ بات تو تمہاری اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ تم
ایک اپنی طرف سے بات گھڑ رہے ہو کہ جس کا والد نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوگا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں والد کے بغیر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ اب یہاں ایک بات مرزا قادیانی ملعون نے یہاں بھی افطرا باندھا۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف نجار تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائی بھی تھے۔ اس کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ ہی ان کے بہن بھائی تھے، وہ تنہا تھے، جبکہ یہ مرزائی ملعون کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے جس کا نام یوسف نجار تھا، اور ان کے بہن بھائی بھی تھے۔ جب عیسائیوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے والد کا بتائیے کہ اگر رب ان کے والد نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ تعالیٰ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس لیے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے مٹی کے ذریعے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا جو رب بغیر ماں باپ کے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، وہ صرف والد کے بغیر مریم علیہ السلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا نہیں کر سکتے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور ان کی قرآن پاک میں مثال بھی دی آدم علیہ السلام کی کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کن فیکون کے ملکے سے پیدا کیا۔ تو جس طرح رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور ان کی آدم علیہ السلام سے اور بھی بہت سی باتوں میں مشابہت ہے۔ ایک تو یہ کہ کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر بعد میں ان کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے پیدا کیا ان سے ان کے جوڑے کو۔ تو فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، بالکل اسی طرح مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ وہاں اللہ نے مرد سے عورت کو پیدا کیا اور یہاں اللہ نے عورت سے مرد کو پیدا کیا۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے زمین پر پیدا کیا، پھر جنت میں بلا لیا حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو، اور پھر بعد میں دوبارہ دنیا میں بھیجا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں پیدا کیا، پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو فرمایا یہ مشابہتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب جو رب آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کر سکتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے پیدا کر دیا۔ اب یہاں جو بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں لہٰذا اللہ ان کے والد ہیں، تو پھر تو آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ والدہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں اور ان کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد اگرچہ نہیں ہے لیکن والدہ تو موجود ہیں، پھر ان کو جن کا ذریعہ موجود ہے اللہ کا بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر ایک اور بات کہ اگر جس کا والد نہ ہو اس کا والد اللہ ہے، تو پھر تو آدم علیہ السلام کا والد وہ اللہ ہوا معاذ اللہ، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے بیٹے ہوئے اور یہ سب اللہ کے پوتے پڑپوتے ہوئے الیاذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کوئی کہتا ہے، تو جن کی والدہ ذریعہ موجود ہوں ان کو کیسے کوئی اللہ کا بیٹا بنا سکتا ہے؟ فرمایا یہ سب چیزیں ان کا اپنا افتراء اور جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحق، اے پیغمبر یہ جتنے بھی واقعات اور معاملات میں نے بیان کیے ہیں
یہ حق ہیں من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ فمن حاجک فرمایا کہ شک کرنا اس لیے بھی غیر شرعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انہیں کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اب یہ مانیں یا نہ مانیں، یہ ساری باتیں حق ہیں جو میں نے آپ کے ذریعے بیان کر دی ہیں۔ فمن حاجک پس اگر یہ جھگڑا کریں فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس علم، فقل تعالوا بس آپ ان سے کہیے ندعو ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور وانفسنا وانفسکم ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اب مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مباہلے کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، کہ دو فریق یا دو گروہ کھلے میدان میں نکل جائیں اور وہاں جا کر اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کریں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے نجات دے دیجئے، اور جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیجئے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے نہیں مانتے تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم بھی کھلے میدان میں آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کروں گا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہی بیان کروں گا کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی اولاد ہے، نہ ہی بیوی بچے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے والد وہ رب ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، میں اسی کو دوبارہ بیان کروں گا، البتہ تم بھی کھلے میدان میں آؤ اور اپنا عقیدہ اور نظریہ یہی بیان کرو جو تم کہہ رہے ہو، پھر دیکھ لیں گے کہ کون بچتا ہے اور کون ہلاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر کھلے میدان میں تشریف لے آئے، اور ان پر چادر ڈال دی، اور عورتوں کو ازواج مطہرات کو اس لیے لے کر نہیں آئے کہ حکمت کی وجہ سے انہیں گھر میں ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب آپ کھلے میدان میں تشریف لے آئے تو آپ نے کفار کو بلایا اور کہا کہ اب آؤ اور آ کر مباہلہ کرو، میں تو جو میں نے کہا تھا میں میدان میں آ گیا ہوں۔ اب یہ عیسائی رات کو مشورہ کر چکے تھے، کیا مشورہ؟ کہ ہم نے کسی صورت ان سے مباہلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم مانتے اس لیے نہیں اور اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو پھر ہمارا جو ایک منصب اور عہدہ بنا ہوا ہے اور ہم جو حکمرانی کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر وہ ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا مباہلہ تو ہم نے کرنا نہیں، اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتانا، اس لیے کہ اگر ان کو بتائیں گے تو وہ شور ڈالیں گے کہ تم نے مباہلہ کیوں نہیں کیا، اور اگر ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارے جو ماننے والے عقیدت مند عیسائی ہیں وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے، تو ہر صورت میں ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے، لہٰذا ہم مانتے تو نہیں، نہ ہی ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ اگر پیغمبر سے مباہلہ کیا تو یہ یقینی بات ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں مباہلہ کرنے والے کسی صورت نہیں بچتے، لہٰذا انہوں نے یہاں بھی چالاکی اور شرارت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے دیکھیے آپ بھی رب کو مانتے ہیں، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اور آپ بھی سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم بھی سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم مباہلہ نہیں کرتے، نہ ہی ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں سیاسی پناہ کے لیے، آپ ہمیں جزیہ اور ٹیکس بتا دیجئے جو ہم نے دینا ہے آپ کے ماتحت رہتے ہوئے، ہم وہ طے کر کے تو چلے جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ جزیہ اور ٹیکس طے کیا اور چلے گئے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرے اور بچ کر چلا جائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں اگر تم ایسے نہیں مانتے تو ہمارے پاس ایک اور صورت موجود ہے تمہاری حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے۔ فرمایا انہوں نے ٹیکس کیا طے کیا تو ان پر ٹیکس یہ لاگو ہوا کہ انہوں نے 30 عدد اونٹ، 30 عدد گھوڑے، 30 عدد زرہیں، 30 عدد خود اور 30 عدد نیزے اور 2000 سوٹ کپڑوں کے وہ سالانہ وہ ٹیکس دینا ہے۔ اب جزیے کا مفہوم بھی سمجھ لیں، جس کو ٹیکس کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں آباد ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس اور جزیہ دے۔ اب کون دے گا اور کون نہیں؟ تو فرمایا کہ جو جوان ہوں گے غیر مسلموں میں سے یعنی کفار میں سے، پہلے تو ان کو کہا جائے گا کہ فوج میں شامل ہو جاؤ، اور اگر ان میں سے کوئی فوج میں شامل ہوتا ہے اور حکومت اس پر اعتماد کر لیتی ہے تو پھر تو اس نے جزیہ اور ٹیکس نہیں دینا۔ جیسے بچوں نے، بوڑھوں نے اور عورتوں نے، اسی طرح مذہبی پیشواؤں نے ٹیکس نہیں دینا، اسی طرح وہ جوان بھی نہیں ٹیکس دے گا جو فوج میں شامل ہو جائے گا اس اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو فرمایا کہ البتہ وہ جوان جو فوج میں تو شامل نہیں ہوتا لیکن اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا اپنا کوئی ذریعہ معاش وہ چلانا چاہتا ہے تو اس کو پھر جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، باغات ہیں اور زمینیں ہیں، تو یہ اگر حکومت کو ٹیکس دیں گے، حکومت مضبوط ہوگی یعنی ملک مضبوط ہوگا تو انہیں بھی فائدہ ہوگا، ان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، ملک مستحکم ہوگا تو ان کی معیشت بھی مستحکم ہوگی، لہٰذا یہ حکومت کو ٹیکس دیں گے، کس لیے کہ حکومت ان کے جان مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرے اور بدلے میں یہ ان کو ٹیکس دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ جزیہ طے ہوا۔ اب ان سے ٹیکس لیا کتنا جاتا تھا؟ تو لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو امیر ترین ہوتا تھا اس سے 48 درہم وہ ٹیکس لیا جاتا تھا سالانہ، جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 3500 سے 4000 کے قریب رقم بنتی ہے، اور جو درمیانی آمدنی والا تھا اس سے 24 درہم وہ سالانہ ٹیکس لیا جاتا تھا، اسی طرح جو کم آمدنی والا تھا اس سے 12 درہم وہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے طے کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے سالانہ یہ ٹیکس دینا ہے، اور ملک کے ذمہ داران ان کی جان مال اور اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ شریعت مطہرہ کا عدل و انصاف دیکھیے کہ جس کی حکومت حفاظت نہیں کر سکے گی اس کا ٹیکس واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے عراق کے علاقے میں اپنے جو ذمہ دار تھے وہاں فوج کے، ان کو پیغام بھیجا کہ جن سے تم نے ٹیکس لیا ہے ان کا ٹیکس واپس کر دو اس علاقے میں، اس لیے کہ ہم رومیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں اور ان کی جان مال اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا جس مقصد کے لیے ہم نے ٹیکس لیا تھا جب ہم وہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم ان کا ٹیکس واپس لوٹاتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچا اور وہاں مسلمان فوجوں نے ان کے ٹیکس کو جو وہاں رہنے والے عیسائی تھے ان کو واپس کیا تو وہ کہنے لگے یہ ہمیں واپس کیوں کرتے ہو؟ تو وہ مسلمان ذمہ دار جو تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ٹیکس اس لیے لیا تھا کہ تمہاری جان مال اور تمہارے کاروبار کی ہم حفاظت کر سکیں، لیکن ہم چونکہ رومیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں، ہم تمہاری ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تمہارا جو ٹیکس لیا تھا جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں وہ واپس کرتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اگرچہ جن رومیوں کے خلاف مسلمان لڑ رہے تھے وہ بھی عیسائی تھے اور یہ جنہوں نے ٹیکس دیا تھا یہ بھی عیسائی تھے، تو کہا کہ یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے۔ کیوں کہ عدل و انصاف کا انہوں نے یہ نظارہ اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہ تھا، تو کہنے لگے کہ تم اتنے عادل اور اتنے منصف ہو، تمہارا تو جیتنا بنتا ہے کہ تم پوری دنیا میں حکمرانی کرو،
ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کفار بھی مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ کی شریعت مطہرہ سے روگردانی کی وجہ سے آج امت ذلیل و رسوا بھی ہو رہی ہے اور انہی کفار کے ہاتھوں پس بھی رہی ہے اور ظلم و ستم کا شکار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ یہ ان کے ذمے ٹیکس اور جزیہ تھا جو اسلامی حکومت میں لگایا گیا تھا۔ یہ تو اسلامی نظام میں جزیے کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اب آپ ہمارے ملک کا حال دیکھ لیجئے، جزیے کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ ٹیکس وہ دے گا جو اسلامی ملک میں کافر آئے گا اور اپنے آپ کو وہاں رہائش پذیر کرنا چاہے گا، اس سے ٹیکس لے گی حکومت۔ یہاں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے ٹیکس کا شریعت میں کوئی تاثر نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ملک کی حالت دیکھ لیجئے کہ اپنے ملک کے باسیوں سے اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور حالت یہ ہے کہ عوام کو اتنا آپس میں اور اپنی معیشت کے مضبوط کرنے میں اور اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے میں مگن کر دیا ہے کہ یہ اپنی مشکلات میں گھرے رہیں گے اور ہم آسانی سے اپنی عیاشیاں کرتے رہیں گے اور اپنی مرضی سے نظام چلاتے رہیں گے، جبکہ اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے کسی بھی صورت اس طرح جبراً لینا وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ اس بات کو اگر غور سے سمجھیں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت معیشی اور مالی لحاظ سے کمزوری آئی ہوئی ہے، معیشت کے لحاظ سے زوال پذیر ہے ہمارا ملک، اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ جتنے بھی ٹیکس لیے جا رہے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ صحیح معنوں میں ٹیکس ادا کریں، اور جتنے لوگوں نے ملک کا مال لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں ان سے بھی وہ لیا جائے تو بآسانی ہمارے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے اور ہم دوبارہ ترقی یافتہ ممالک میں، خوشحال ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرض دینے والوں نے ہمارے ملک کو اس طرح اپنے شکنجے میں کس لیا ہے کہ مہاجن بنیے سے تو جان چھڑانا آسان ہے، ان سے جان چھڑانا مشکل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے نظام کی روشنی میں اپنے ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ڈالتے ہیں ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام، نہ ہی مریم علیہ السلام، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی پیر، حتیٰ کہ کوئی بھی پیغمبر وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے محبوب اگر یہ اس حق کو ماننے سے اور تسلیم کرنے سے انکار کریں اور حق سے منہ موڑیں، روح گردانی کریں اور حق کو تسلیم کرنے سے گریز کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی علیم، جانتے ہیں یہ سب، بالمفسدین، فساد مچانے والوں کو، ان سے اللہ تعالی خود ہی نبٹ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے لے جانے کی اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مبارک اور مجرب اور بہت ہی زیادہ اکثیر ہے، اس لیے کہ یہ عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور یہ عمل ہے ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نجات پانے کا، دکھوں اور تکلیفوں سے، آزمائشوں سے حفاظت کا، اور ہر طرح کے ایذا پہنچانے والے، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو یا انسانوں کی صورت میں، ان سے حفاظت کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں مثلا ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہما
اس عمل کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص صبح اور شام کو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور 3 ہی مرتبہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ایذا پہنچانے والے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں، مصیبتوں، بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ان سے محفوظ ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کی آئندہ بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائیں تو اسے چاہیے روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جائیں گے، اور ہر طرح سے اس کو دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں، مصیبتوں، بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے، اور ہر دشمن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، چاہے وہ جسمانی طور پر دشمنی رکھتا ہو یا روحانی طور پر دشمنی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے خطرات سے اپنی حفاظت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس سے زیادہ آسان عمل اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ تینوں صورتیں ہر کلمہ گو کو یاد ہیں، اب اس پر عمل کرنا یہ ہر انسان کی اپنی مرضی اور چاہت پر ہے کہ وہ اس پر کتنا عمل کرتا ہے اور اس آسان اور مختصر سے عمل سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آپ خود بھی اس پر آج ہی سے نیت کریں عمل کرنے کی، اور اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ خصوصی طور پر اس عمل کا مذاکرہ کیجئے کہ یہ عمل کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور کتنی نقصان دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرماتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس عمل کا مذاکرہ کیجئے تاکہ آپ کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان اعمال خیر سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، تیری دی ہوئی توفیق سے کلام عزیز کا جو سبق سنا اور سنایا گیا ہے یا رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم احسن طریقے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، جہاں کہیں قرآن کریم کے احکامات سیکھنے سکھانے کا عمل ہو ہم سب کو خود بھی شریک ہونے کی اور اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی بھرپور طریقے سے شریک کر کے ان کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ یا رب کریم اس عمل خیر کی برکت سے ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما، اعمال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایمان میں تقویت عطا فرما، اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین مسلمانوں کی مغفرت فرما، اس عمل خیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنی رحمت سے یا رب کریم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جتنی بھی بھلائی خیر عافیت کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، جن آفات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، پریشانیوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تجھ سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان سب سے ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی پناہ اور حفاظت عطا فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔